بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 332 ہے، اور آج سورہ آل عمران کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح رہے گی، آیت نمبر 181 اور 182۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، لقد سمع اللہ، البتہ تحقیق سن لی اللہ نے، قول الذین، ان لوگوں کی بات جنہوں نے، قالوا کہا، ان اللہ فقیر، کہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں، سنکتب، یقیناً ہم لکھتے ہیں، ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاء، اور ان کے قتل کرنے کو بھی انبیاء کا، بغیر حق، نہ حق، وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو تم، عذاب الحریق، جلانی والا عذاب، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بسبب اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ، ظلم کرنے والا نہیں ہے، لِلْعَبِيدِ، بندوں پر۔ ترجمہ ہے، اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے ہیں اس کو بھی ہم قلم بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ سخت جلن والی آگ کے عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہیں، اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا یہ جملہ سن لیا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ دوسری بات، یہودیوں کے اس گستاخانہ جملے کو ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں، اور اس بات کو بھی کہ انہوں نے ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے۔ تیسری بات، ان سے کہا جائے گا کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ چوتھی بات، یہ سزا تمہارے ان ہاتھوں کے کرتوتوں کے نتیجے کے طور پر ہے جو تم نے اپنے آگے بھیج رکھا ہے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ بزرگان محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن یہودیوں کے پاس گئے جو فخاس نامی شخص کے پاس جمع تھے۔ فخاس نے کہا کہ اے ابوبکر، ہمیں اللہ کی طرف کوئی محتاجی نہیں ہے، بلکہ اللہ خود ہمارا محتاج ہے۔ اعوذ باللہ من ذلک۔ اگر اللہ غنی و بے نیاز ہوتا تو ہم سے قرض کیوں مانگتا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور فخاس کے چہرے پر تماچا مار دیا۔ فخاس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہارے ساتھی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے
وجہ دریافت کی کہ ابو بکر کیا بات ہے، تم نے فخاص کو کے چہرے پر کیوں تماچا مارا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ فخاص اپنی بات سے مکر گیا، صاف انکار کر بیٹھا کہ میں نے یہ بات ہرگز نہیں کہی ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ لقد سمع اللہ، انہیں جان لینا چاہیے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان یہودیوں کا قول اور ان کا عمل سب کچھ ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی اور اللہ تعالیٰ کو فقیر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ حقیقت سمجھا دی کہ تم سب فقیر اور محتاج ہو۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تو بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن نبیوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، ان نبیوں کو ناحق قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ ان کی اس گستاخی اور ظلم اور بربریت کی سزا انہیں دی جائے گی، اور دوزخ کی دہکتی آگ ان کا انجام ہوگا۔ ان کی سزا کو دگنا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو۔ یہ سزا تم کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم نے اپنے آگے گناہوں کا جو انبار بھیجا تھا، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقیر قرار دیا، اپنے آپ کو غنی، اور ناحق نبیوں کو قتل کر دیا۔ یاد رکھو کہ اس قدر سخت عذاب دیے جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہم طاقتور نہ رہنے کے باوجود لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم کمزور ہونے کے باوجود بندوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ زبردست، طاقتور، ذو القوت المتین، قادر مطلق، مختار کل، ذو الجلال والاکرام، قوت و طاقت والا ہونے کے باوجود کسی بھی بندے پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ کسی بھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا یہ عذاب اس کے انصاف پر مبنی ہے، ظلم پر مبنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، مگر کبھی ظلم نہیں کرتے، جبھی تو ہم زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے احسان سے ہم زندہ ہیں۔ اگر اللہ انصاف پر اتر آئیں تو ہم رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ظلم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے۔ وہ انصاف کرنے پر آ جائیں تو ہمارا جینا مشکل ہے۔ اس کو ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ظلم کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ بال برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی، رب ذو الجلال کے ذو القوت المتین ہونے کی، اس کے غنی اور بے نیاز ہونے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔